السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام جادو جنات۔ میرے ساتھ موجود ہیں روحانی معالج حافظ عرفان محمدی صاحب۔ آج کی ملاقات میں ہم ان سے جانیں گے کہ جادو کی حقیقت کیا ہے۔ کچھ لوگ جادو کا بھی انکار کرتے ہیں، اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لوگ جادو کا انکار کرتے ہیں گویا کہ وہ قرآن مجید کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں آیت نمبر 102 میں ارشاد فرمایا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، کہ وہ لوگ جنہوں نے جادو سیکھا اور کفر کیا، گویا کہ انہوں نے نبی سلیمان علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا، اور نبی سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا بلکہ اس وقت کے جو شیاطین جنات تھے انہوں نے کفر کیا تھا۔ اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہاروت اور ماروت کا بھی ذکر کیا ہے کہ جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم تو فتنہ یہ جادو نہ سیکھو، لیکن وہ لوگ کہتے تھے کہ ہم نے جادو سیکھنا، اور وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ حقیقت میں یوں ہے کہ جب نبی سلیمان علیہ السلام فوت ہوئے تو جنات جادوگر لوگوں کے پاس آئے۔ انہوں نے کہا کہ نبی سلیمان علیہ السلام تو جادوگر تھے۔ انہوں نے کہا کہ جادوگر تو نہیں تھے۔ انہوں نے کہا کہ آپ جائیں ان کے تخت کے نیچے دیکھیں، کتابیں پڑھی ہوئی ہیں جادو کی، ان کتابوں سے وہ علم حاصل کرتے تھے اور جادو کرتے تھے اور کرواتے تھے۔ تو لوگ جب آئے انہوں نے دیکھا کہ تخت کے نیچے کتابیں پڑھی ہوئی ہیں جادو کی، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نبی سلیمان علیہ السلام تو جادوگر تھے، اور انہوں نے وہ جادو سیکھنا شروع کر دیا ان کتابوں سے۔ حقیقت میں یہ ہے کہ وہ کتابیں جو جادو کے موضوع پر تھی وہ جنات نے لکھی تھی اور ان کے تخت کے نیچے رکھی تھی۔ اس طرح انہوں نے لوگوں کو گمراہ کیا۔ تو نبی سلیمان علیہ السلام جادوگر نہیں تھے، اور نہ انبیاء کا یہ شیوہ ہے۔ ہاروت و ماروت جادو لوگوں کو سکھاتے تھے، لیکن لوگوں کو بتاتے تھے کہ یہ غلط کام ہے، یہ کفر ہے، اور لوگ سیکھتے تھے۔ اسی طرح یہ بات بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے جادو کا ذکر کیا ہے۔ اور اسی طرح سے بخاری کی روایت ہے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تو آپ نے کوئی کام کیا ہوتا تو آپ سمجھتے کہ میں نے یہ کام نہیں کیا، اور کوئی کام نہ کیا ہوتا آپ سمجھتے کہ میں نے یہ کام کر لیا ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان رہنے لگے، اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ تو ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ عائشہ، اللہ تعالیٰ سے میں جو مانگ رہا تھا اللہ تعالیٰ نے میری رہنمائی کر دی ہے۔ خواب کے ذریعے دو فرشتے آئے اور انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے۔ انہوں نے ایک نے پوچھا کہ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہوا ہے، دوسرے نے کہا کہ اس پر جادو ہوا ہے۔ سوال کیا کہ جادو کہاں پہ دفن ہے، بتایا گیا کہ جادو زروان کنویں میں دفن ہے۔ کس نے کیا ہے؟ لبید بن عاصم یہودی نے جادو کیا ہے۔ کس چیز کے اوپر جادو کیا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں پر جادو کیا گیا۔ پھر اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ جاتے ہیں، ایک روایت میں آتا ہے کہ خود جاتے ہیں، ایک روایت میں آتا ہے کہ صحابہ اکرام جاتے ہیں، اس جادو کو نکالتے ہیں تو اس کا اثر باطل کرتے ہیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے آخری دو صورتیں نازل کی، معوذتین فلق ناس، 11 گریں لگی ہوئی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک آیت پڑھتے ہیں اور اس کی ایک ایک گرہ کو کھول دیتے ہیں۔ اس طرح جادو کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ تو آج بھی اگر کسی کے اوپر جادو ہے تو وہ معوذتین کو پڑھے، فلق الناس کو پڑھے۔ اچھا، اس وقت تو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو ہوا اس کی تو وحی کے ذریعے پتہ چل گیا نا کہ یہ جادو کیا گیا، تو آج کے دور میں کیسے پتہ چلے گا؟ کیونکہ آج کے دور میں بھی پتہ چل سکتا ہے، یہ ناممکن نہیں ہے، لیکن کوشش یہ کرنی کیا چاہیے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کریں کہ یا اللہ جو جادو میرے اوپر کیا گیا ہے اس کو باطل کر دے۔ کبھی یہ خواہش نہیں کرنی چاہیے کہ پتہ چلے کہ جادو کہاں پہ دفن اور میں اس کو نکالوں۔ اگر پتہ چل جائے کہ جادو فلاں جگہ پہ دفن ہے تو پھر اس جادو کو نکال لیں، اسی طرح جس طرح اللہ کے وسلم نے جادو کو نکالا اور اس کا اثر باطل کیا۔ تو اس کے دو طریقے میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں، کثرت سے دعائیں کریں۔ تہجد کے وقت اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، کہ یا اللہ مجھے دکھا کہ جادو کہاں پہ دفن ہے۔ تہجد کے وقت دعا کریں کیونکہ اس وقت اللہ تعالیٰ دعائیں سنتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رات کو سویا ہوتا ہے اور جب بھی اس کی آنکھ کھلتی ہے اپنے بستر پر لیٹا رہتا ہے، بھی وضو بھی نہیں کرتا، دعائیں بھی نہیں پڑھتا، چند کلمات پڑھتا ہے، سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کے بعد جو بھی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعا کو سنتے ہیں، قبول کرتے ہیں۔ تو یہ کلمات پڑھ کے تہجد کے وقت دعا کریں کہ یا اللہ مجھے دکھا جادو کہاں پہ دفن ہے۔ تو خواب کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ کی رہنمائی فرما دیں گے اگر آپ کا تعلق باللہ روحانیت مضبوط ہوگی۔ اور اسی طرح دوسرا طریقہ، جادو کے ذریعے جو جنات مسلط کیے جاتے ہیں ان سے بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ جادو کہاں پہ دفن ہے، کس جگہ پہ، وہ بتا دیتے ہیں، لیکن یہ ہر بندے کا کام نہیں ہے۔
جو ماہر معالج ہو وہی یہ کام کر سکتا ہے۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اس طرف نہ جائیں کہ جادو کہاں پہ، بلکہ یہی دعا کریں کہ یا اللہ جہاں پہ بھی جادو کھلایا گیا پلایا گیا یا اللہ اس کا اثر باطل کر دے۔ تو جادو کی حقیقت کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ جی تو ناظرین، آج کی ملاقات میں اتنا ہی، اگلی ملاقات میں انشاءاللہ نئے سوال کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔